معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ نوشیروان اور زوپین کی گرفتاری۔ عمرو امیہ اور مادیہ کرب زوپین کے جائے دربار میں آئے اور اس کے خیمے میں جا کر میٹھی دوائے بے ہوشی اس کی ناک میں رکھی۔ جب اس نے اوپر کو دم کھینچا اور دوائے بے ہوشی اس کی ناک سے دماغ پر چڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، عمرو نے اسے بچھونے میں باندھا اور اٹھا کر مادیہ کرب کے حوالے کیا اور دوسری مرتبہ بدستور نوشیروان کو باندھا اور تیسری مرتبہ بختک کو باندھا اور مادیہ کرب کے حوالے کیا۔ جب فجر ہوئی تو تینوں کو امیر کے حضور میں لے گیا۔ امیر نے فرمایا کہ اے چور مکار، ان کو کس لیے لایا ہے؟ عمرو نے کہا کہ ان کو جان سے مارتا ہوں تاکہ شر مٹ جائے۔ تب امیر حمزہ نے فرمایا کہ مارنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جوان مرد بولیں گے کہ امیر بڑا دانا مرد ہے کہ عیار کو کہہ کر فریب سے بادشاہوں اور پہلوانوں کو مارتا ہے، اس طرح نام بدنام ہو جائے گا۔ یہ سن کر عمرو بن امیہ بولے، جان سے نہ ماروں گا تو مکہ میں لا کر قید اور لاٹھیاں ماروں گا۔ پس مہر نگار نے کہلا بھیجا ہے کہ نوشیروان کو تکلیف نہ دو۔ امیر نے بھی منع کیا کہ تم نوشیروان کو رنج مت دو۔ صدے تحسین و آفرین حمزہ کے رحم اور اتفاق پر کہ وہ سنگ دل بادشاہ دشمنی کرتا رہا تو بھی امیر نے اس پر رحم کیا۔ عمرو نے ان تینوں کافروں کو امیر کے حضور میں پیش کیا۔ یہ مجرد ملاحظہ قید کے کافروں کا مرغ قید نفس سے اڑنا چاہتا تھا۔ اس وقت امیر کی مہربانی دیکھ کر اور اپنے آپ کو مقید پا کر متحیر اور متعجب ہوئے۔ پھر عمرو بولے کہ ان تینوں کو قلعے کے دروازے پر لے جاتا ہوں۔ تو امیر حمزہ نے پوچھا کہ وہاں جا کر کیا کرے گا؟ تو عمرو نے کہا، ان کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ ادھر کے لشکر میں شور پڑا کہ شہ بما وزیر زوپین کے گم ہوا۔ سب کافر پریشان تھے کہ کیا ہوا۔ یہاں زوپین نے کہا کہ اے عمرو، تو آج مجھے چھوڑ دے، قسم ہے لات و منات کی کہ پھر صبح کو یہاں پانی نہ پیوں گا۔ نوشیروان اور بختک نے بھی اقرار کیا۔ تو عمرو نے کہا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ وہ بولے کہ تم جو چاہو سو لو۔ عمرو نے کہا کہ اگر ہر ایک آدمی 1000 اونٹ غلے کا دے اور 1000 نعمتوں کے اور 4-4 ہزار دینار دے تو چھوڑ دوں گا۔ غرض تینوں نے لشکر میں کہلا بھیجا اور تمام اسباب جلد منگا دیا۔ اس کے بعد زوپین کو کھڑا کر کے 200 لکڑیاں ماری اور بختک کو 300 لکڑیاں ماری اور آدھی داڑھی اور ایک مونچھ مونڈ کر اور سروں کے پٹے کاٹ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ کافر اپنے لشکر میں آئے تو جو کوئی ان کو دیکھتا ہنستے ہنستے بے ہوش ہو جاتا۔ تو زوپین نے کہا کہ بختک اب میں جاتا ہوں، کیونکہ اب کی مرتبہ تو عمرو نے زندہ چھوڑ دیا ہے، اگر پھر دوسری مرتبہ لے جائے گا تو زندہ بچنا محال ہوگا۔ بختک نے کہا کہ تو بے فکر رہ، حمزہ جان سے ہرگز نہ مارے گا۔ یہ سن کر زوپین نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر مہر نگار کو ساتھ لائے بغیر نہ جاؤں گا۔ القصہ، جب غلہ مکہ معظمہ کے قلعہ میں آیا تب امیر کا لشکر بے فکر ہوا اور امیر کا بدن دن بدن اچھا ہوتا گیا۔ پس ہر روز کعبہ میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ سب ہیڈنگ عفریت دیو کا قتل۔ راویان روایت کرتے ہیں کہ کوکاف میں ایک شہر سونے کا شہرستان زریں کے نام سے مشہور ہے اور وہاں کی بادشاہی اسما نام کی ایک پری کرتی تھی، جس کے ہاتھ میں 90,000 پریاں تھیں، اور کوکاف کے اطراف میں عفریت نام کا ایک دیو بادشاہی کرتا تھا۔ ایک روز اس کو خیال ہوا کہ میں شہرستان زریں کی پریوں کو کیوں چھوڑوں؟ چنانچہ اس خیال سے بما 9,000 دیو کے چڑھ آیا اور پریوں سے جنگ کرنے لگا، اور وہاں پریاں دیو سے لڑنے کی طاقت نہ لا سکیں اور شہر کو اس پر چھوڑ دیا اور نہایت حیران و پریشان حالت میں تھیں۔ اس اسما پری کا سلاسل نام وزیر علم رمل اور نجوم میں بے مثل تھا۔ اسما پری نے کہا کہ رمل دیکھ کر بتا کہ ہماری دولت اور ملک ہم کو ملے گا یا نہیں۔ وزیر نے اس بات کا کرا ڈالا اور غور و خوض کر کے دیکھا اور کہا البتہ ضرور ملے گا۔ اسما پری نے کہا کہ کس طرح؟ وزیر بولا کہ آدمی کی طرف سے ہماری دولت ہم کو ملے گی۔ اسما پری نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تب وزیر نے حقیقت بیان کی کہ شاہ پریوں کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام
راج شاطر رکھا ہے۔ اس وقت شاہ پریوں نے کہا کہ میرے فرزند کے مقابل دنیا میں کوئی بچہ نہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ جس وقت آپ کے گھر فرزند پیدا ہوا تو اسی روز ایک عرب کے گھر میں ایک لڑکا ہوا جو ایسا خوبصورت ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ شاہ پریوں نے فرمایا کہ وہ فرزند ہمیں دکھا۔ تب میں نے راج شاطر کو ہمراہ لیا اور عرب کو گیا اور اس بچے کو گہوارے میں سوتا پایا۔ تب شاہ پریوں نے اپنے فرزند کو گہوارے میں سلا کر اس بچے کو گود میں لیا اور دیکھا اور فرمایا سچ ہے یہ بچہ بھی فرزند سے اچھا ہے۔ تب وہ رونے لگا کہ شاہ پریوں نے اسے آپ دودھ پلایا۔ پھر شاہ پریوں کا فرزند رونے لگا۔ تب امیر کی والدہ نے اسے دودھ پلایا۔ پھر بما شاہ پریوں اور راج شاطر کے چلے۔ اب وہ بچہ آدمیوں میں بڑا پہلوان ہوا ہے، یہاں تک کہ اب اس کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں آئے تو ہمارا ملک ہم کو دلائے گا اور ان کی موت عنقریب ہی خدا نے اس کے ہاتھ میں لکھی ہے۔ یہ سن کر اسما پری نے کہا کہ وہ یہاں کیوں آ سکتا ہے؟ تب سلاسل نے کہا کہ اس کا لانا میرے ذمے ہے۔ بعد اس کے راج شاطر اور چند پریوں کو بما تحفے کے اپنے ہمراہ لے کر وزیر مکہ کو گیا۔ اس وقت امیر بیت اللہ شریف میں عبادت کر رہے تھے۔ تب تمام پریاں آداب بجا لائیں اور وہ تحفہ روبرو امیر کے رکھ دیا اور غائب ہو گئیں۔ امیر نے یہ تماشا دیکھ کر متعجب ہوئے اور عمروں کو بلا کر فرمایا کہ یہ میوہ تقسیم کرو۔ حضرت حمزہ نے پریوں کو دیکھا، تب پریاں پھر آئیں تو ان کو قسم حضرت سلیمان کی دی۔ تب پریوں نے ظاہر ہو کر اپنا حال بیان کیا۔ دوسرے روز مطابق معمول امیر عبادت میں مشغول ہوئے اور پریاں آئیں اور آداب بجا لا کر پھر جانا چاہا تو امیر نے ان کو حضرت سلیمان کی قسم دی اور پریاں کھڑی رہیں، اور سلاسل نے راج شاطر کا ہاتھ پکڑ کر امیر کے قدموں پر ڈال کر کہا کہ ہم پریاں ہیں اور یہ آپ کا بھائی ہے۔ حمزہ نے فرمایا کہ میں آدمی اور تم پریاں، پھر یہ میرا برادر کیوں کر ہوا؟ تب سلاسل نے تمام قصہ امیر کے روبرو عرض کیا۔ امیر نے فرمایا مطلب تمہارا کیا ہے؟ تب پریوں نے کہا کہ آپ کے کرفے کو دیکھنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ امیر نے حقیقت والدہ کے حضور عرض کی۔ وہ بولی سچ ہے کہ ایک رات ہم سوئے ہوئے تھے اور میں نے دودھ پلایا، مگر صورت جو دیکھی تو تمہاری نہ تھی۔ میں اس وقت حیران تھی کہ یہ احوال کس سے ظاہر نہ کیا۔ امیر نے بیان سن کر پریوں کی عرض کو تحقیق جانا۔ پھر دوسرے روز موافق معمول کے امیر بیت اللہ شریف میں بیٹھے تھے اور پریاں بھی حاضر ہوئیں اور آداب بجا لا کر دست بدست کھڑی رہیں۔ انہوں نے بیت اللہ شریف میں طواف بھی کیا۔ تب سلاسل نے اسما پری کی پریشانی کا اور عفریت کے ظلم کی داستان بیان کی۔ امیر نے فرمایا خدا کے فضل سے میں اسے اور دیو کو مار سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلاسل نے عرض کی اللہ شانہ کے فضل سے آپ اسے ماریں گے۔ امیر نے فرمایا کہ میری وجہ سے تمہارا تخت ملتا ہے تو میں آؤں گا، لیکن کہاں کوکاف اور کہاں میں، آنے اور جانے میں مدت چاہیے، اور لشکر میرا تمام پراگندہ ہو گیا ہے۔ پریاں بولیں کہ ہم 18 روز میں تمہارے یاروں سے تمہیں ملا دیں گے۔ امیر نے کہا یہ بات صبح میرے یاروں سے کہو تو میں ان سے اجازت لوں گا۔ جب صبح ہوئی تو امیر نے اپنے دربار میں رونق افروز ہو کر بما یاران وفادار جشن فرمایا تو پریوں نے آ کر حجاب ظاہری دور کیا اور امیر نے ان کی تمام حقیقت بیان کی۔ تب یاروں نے بعض سماجت بسیار و منت بے شمار نہایت عذر و معذرت سے امیر کو پریوں کے گھر جانے کی رضامندی دی اور پریوں کو تاکید فرمائی کہ جلدی امیر کو لاؤ۔ فرمایا غم مت کرو، 18 روز میں آتا ہوں، مگر انشاءاللہ زبان پر نہ لائے۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے 18 روز کو 18 سال سے بدل دیا۔ پس امیر نے سب یاروں کو فرمایا کہ میری جگہ عمرو بن امیہ اور مہر نگار ہیں، میری تعظیم و تکریم ان سے ادا کرو اور میں اپنی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سب یاروں نے قبول کی۔ مہر نگار نے بصد غم و الم حمزہ کو ودا کیا۔ امیر نے فرمایا ذرا توقف کرو کہ میں کافروں کو مار کر اس حد سے نکال دوں۔ تب پریوں نے فرمایا کہ یہ ہمارا کام ہے، آپ دیکھتے رہیں۔ تب پریاں تلواریں نکال کر کافروں کو مارنے لگیں اور یہاں تک مارا کہ کافروں کے سر تن سے اڑ گئے اور مارنے والے نظر نہ آتے تھے۔ تب تمام کافر بولے کہ عربوں کا خدا مارتا ہے، یہ کہہ کر سب کے سب بھاگ گئے اور پھر پریاں امیر کی خدمت میں آئیں اور آداب بجا لائیں۔ امیر نے فرمایا کہ کچھ سواری لاؤ۔
پریاں ایک جھاڑ اکھاڑ کر لائیں۔ امیر اس پر سوار ہوئے اور پریاں لے کر اڑیں۔ حمزہ کے تمام یار دیکھتے تھے۔ جب امیر نظروں سے غائب ہوئے تو سب یاروں کو اداسی ہوئی۔ بزرجمر کا پیغام آیا کہ اے فرزند ارجمند عمرو بن امیہ، جان لے کہ امیر کو کوکاف میں اللہ تعالیٰ 18 سال رکھے گا، کیونکہ امیر حمزہ نے زبان پر انشاءاللہ کا لفظ نہ نکالا تھا، اس لیے 18 سال ہو گئے۔ اور دیو جو کوکاف میں ہیں ان کو حمزہ مار کر شہر تنجا میں تم سے آ ملے گا، اور تم یہاں سے کوچ کر کے تنجا میں جاؤ، خدا حمزہ کو تم سے ملائے گا۔ یہ سن کر تمام یاروں نے شور کیا، اور عمرو نے سب کو دلاسا دیا کہ رونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو۔ اب بہتر یہ ہے کہ دشمن اس بات کو سنے، تب تک ہمیں یہاں سے باہر جانا اور مغرب کی طرف جانا ہے، پھر آگے جو خدا کرے گا وہ ہوگا۔ پس مہر نگار کو ہمراہ لے کر 7 سعید میں مکہ سے مغرب کو روانہ ہوئے، اور مہر نگار کو مہتر اسحاق کے خون پر سوار کر کے 40,000 غلام اور بہت سی لونڈیاں ہمراہ دے کر، اور مقبل حلبی کو بما 4,000 مکہ کی پشت پر نگہبان رہنے کو کہہ کر پہلوان عرب کافروں سے جنگ کرتے ہوئے، اور عمرو نے اپنے عیاروں کو حکم دیا کہ دریافت کرو کوئی شہر نزدیک ہے یا نہیں۔ تب سارے عیار جا کر خبر لائے کہ یہاں سے 3 کوس پر شہر ینستان ہے۔ تب عمرو بختک کی صورت بنا کر اور تھوڑے سوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نیستان کے قلعے کے دروازے پر گیا، اور دربانوں سے بولے کہ یہاں کے قلعہ دار کو خبر کرو کہ نوشیروان کا وزیر بختک آیا ہے اور مہر نگار کو عربوں سے چھین لایا ہے، سو عرب پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اگر تم دروازہ کھولو تو مہر نگار کو اندر لا دیں۔ اس قلعہ دار نے دروازے پر آ کر دیکھا کہ بختک کھڑا ہے، تب یہ بولا کہ میں نوشیروان کا غلام ہوں، مہر نگار کو جلد اندر لے آؤ۔ عمرو نے عیاروں کو روانہ کیا، عیار گئے اور مہر نگار کو بما غلاموں اور لونڈیوں کے اندر لائے، اور عمرو کے حکم سے قلعہ دار کو مار لیا، اور تمام لشکر اندر داخل ہوا، اور اندر سے قلعہ کے تمام دروازے بند کیے، اور عربوں نے فصیل پر سے کافروں کو مارا۔ اس قلعے کے اندر 3 سال کے لیے خوراک وغیرہ کا کافی سامان موجود تھا، سو شکر خدا کا بجا لائے۔ اب ذرا 2 کلمے داستان امیر حمزہ کے سنیے۔ جب پریاں امیر کو اڑا کر لے گئیں تو دوپہر کو کوکاف کے ایک دامن میں اتار کر میوہ کھلایا اور شراب پلائی، اور امیر نے 1-2 گھڑی آرام کیا۔ اس کے بعد پریاں امیر کو لے کر پھر اڑیں، اور دوسرے دن کوکاف میں جا پہنچی۔ پریوں نے امیر کو اتار کر عرض کی، اے امیر، شہرستان زری یہی ہے۔ امیر نے فرمایا کہ تمام دیو کہاں رہتے ہیں؟ وہ بولیں کہ دیو کی بو سے ہم کو آگے جانے کی طاقت نہیں، تمہیں دور سے دکھا دیتے ہیں۔ پس امیر نے وضو کر کے 2 گانا شکر ادا کیا اور شہرستان زری کو گئے، اور دیکھا کہ شہر دیو سے خالی ہے، ہر کوچہ و بازاروں میں پھرے اور دیو کو نام و نشان تک نہ پایا، کیونکہ افریت بما لشکر شکار کو گیا ہوا تھا۔ اور امیر وہاں سے باغ کی طرف گئے اور ایک دیو کو دیکھا کہ باغ کو پانی دینے آیا ہے۔ اس نے امیر کو دیکھ کر نعرہ کیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور امیر کے سر پر حملہ کیا۔ امیر نے جلدی سے چست مار کر وہ حملہ روکا اور دیو کو تلوار ماری، اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا اور کہا، اے آدمی، ایک وار اور کر کے جان نکلے۔ امیر نے دوسرا وار کیا تو وہ دیو تازہ دم ہو کر کھڑا ہو گیا، اور یہاں تک لڑائی ہوئی کہ دوپہر ہو گئی اور دونوں کو تھکان ہوئی، اور اس دیو نے ایک جھاڑ کے نیچے آرام کیا، اور امیر بھی ایک جھاڑ کے نیچے جا بیٹھے۔ بس وہیں ایک بزرگ نمودار ہوئے، امیر نے ان کی خدمت ادا کی تو حضرت نے امیر کو گلے لگایا۔ امیر نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں خضر ہوں، اور تمہیں بتانے آیا ہوں کہ دیو کو ایک مرتبہ مارنا کافی ہے، کیونکہ دوسری بار کے مارنے سے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اور امیر کو حضرت خضر علیہ السلام نصیحت کر کے غائب ہو گئے۔ امیر نے دیکھا کہ دیو سوتا ہے، تب اس کو ہوشیار کیا اور کہا، موذی اٹھ۔ تب دیو نے اٹھ کر امیر پر پھاوڑا چلایا۔ امیر نے اس کو روکا اور ایک پتھر مارا کہ اس کی پیٹھ پر جا لگا، اور زمین پر گرا اور پکارا کہ ایک بار اور کر۔ تب امیر نے فرمایا کہ اول میں نہ جانتا تھا، اب استاد سے سیکھ کر آیا ہوں، اب تجھے ہرگز نہ ماروں گا۔ تب وہ زمین پر پڑا رہا اور یہ بول بول کر ایک بار اور کر سر پٹک کر مر گیا۔ پر امیر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اتنے میں اور دوسرے دیو کی آوازیں آئیں۔
بس جو دیو آتا امیر کو دیکھ کر پکارتا کہ آدمی آیا ہے۔ اس کے بعد دیو کا بادشاہ عفریت آیا اور کہا تم میں سے کوئی جا کر اس آدمی کو پکڑ لائے۔ تب ایک دیو نے چکی کا پاٹ پہاڑ سا کاندھے پر اٹھایا کہ امیر پر پھینکا۔ امیر جست کر کے کھڑے ہو گئے اور وہ پتھر زمین پر پڑا۔ اس دیو نے چاہا کہ پھر پتھر اٹھائے۔ امیر نے اس کی کمر میں ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کی آدھی کمر کٹ گئی۔ تب وہ زمین پر گرا اور پکارا کہ آدم زاد ایک بار اور بھی کرتا کہ جان نکل جائے، مگر امیر نے دوسری تلوار نہ ماری اور وہ مر گیا۔ پھر دوسرا دیو میدان میں آیا اور امیر پر پتھر چلایا۔ امیر نے اس کو روکا اور اس کی کمر میں ایسی تلوار ماری کہ بدستور یہ بھی مردار ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور دیو امیر کے مقابل آیا اور وہ بھی جہنم میں گیا۔ پھر تو کسی دیو کو میدان میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ غرض عفریت نے کہا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو مارے۔ ایک بڑا بوڑھا دیو بھی اس مجلس میں تھا۔ وہ بولا کہ اے عفریت، میں نے حضرت سلیمان سے سنا تھا کہ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک مرد کو کاف میں لائے گا اور شجاع کا نام امیر حمزہ ہوگا اور یہاں کے تمام دیو اور بلاؤں کو تلوار سے فنا کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہی ہے۔ عفریت نے جب یہ بات سنی تو جوش میں آ کر اس بوڑھے اجل رسیدہ دیو کو ایک پتھر سے مار ڈالا اور آپ امیر کے مقابل کھڑا ہوا اور ایک پتھر پہاڑ سا اٹھا کر امیر پر چلایا۔ امیر نے ڈھال سر پر لی اور خدا سے پناہ مانگی اور ایسے زور سے تلوار ماری کہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ پھر تو 90,000 دیو نے اپنے بادشاہ کو مردار اور بے جان دیکھ کر امیر پر یکبارگی حملہ کیا اور امیر نے 2 دستی تلواروں سے دیو کو ایسا مارا کہ ان کا حساب خدا جانتا ہے۔ جب دیو نے دیکھا کہ ان کے ہم جسم مرے پڑے ہیں اور امیر بالکل اچھا ہے تو سب کے سب یکبارگی غائب ہو گئے۔ امیر نے حق سبحانہ کا شکر ادا کیا اور حوض میں ہتھیار اور بدن وغیرہ دھوئے اور دوگانہ ادا کیا۔ اس کے بعد 10,000 پریاں وہیں حاضر ہوئیں اور سر خدمت میں رکھ کر سجدات نیاز بجا لائیں اور قسم قسم کی نعمتیں اور میوہ جات گوناگوں حاضر لائیں۔ غرض بات تناول طعام کے ہر طرح کی شراب جواہرات کے پیالوں میں بھر بھر کر دینے لگیں اور خوبصورت پریاں اپنا ناچ راگ سناتی اور دکھاتی تھیں۔ امیر بدستور شب با روز عیش و عشرت میں مشغول رہ کر پریوں کا ناچ ملاحظہ کرتے رہے۔ اس کے بعد 3 روز امیر حمزہ نے سلاسل وزیر سے فرمایا کہ بفضل تعالیٰ تمہاری مہم تو فتح ہوئی، اب مجھے میرے یاروں میں پہنچاؤ۔ وزیر سلاسل نے قبول کیا اور اپنے دیو کو بلا کر کہا کہ حمزہ کو کتنے دنوں میں ملک آدم زاد میں پہنچاؤ گے؟ کسی نے کہا 3 شبابہ روز میں، کسی نے 2 شبابہ روز میں ایک نے کہا کہ 1 روز شب۔ اسی دیو ذات کو سلاسل نے مقرر کیا اور عرض پری نے امیر سے عرض کی کہ آپ کو ہمارے خزانے میں جا کر کوئی چیز قبول کرنی چاہیے تو ہمارے لیے عین سعادت ہے۔ امیر نے خزانے کا ملاحظہ فرمایا اور مقبول کوئی چیز نظر نہ آئی۔ امیر نے پریوں سے فرمایا کہ میرے خزانے میں یہ تمام اشیاء موجود ہیں۔